دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم فیوڈور دوستوفسکی کے شہرہ آفاق ناول جرم و سزا سے لیے گئے کچھ اہم اقتباسات پر بات چیت کریں گے۔ جی، اور ہماری گفتگو کا محور رہے گا مرکزی کردار روڈیون راسکولنیکوف کا پیش کردہ نظریہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ خیال کہ کچھ خاص غیر معمولی لوگ معاشرے کے بنائے ہوئے اخلاقی اور قانونی دائروں سے باہر نکل کر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، خاص طور پر جس طرح اس نے اسے ایک بوڑھی ساہوکارہ کے قتل کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا یہ کسی گہرے فلسفیانہ وزن کا حامل ہے، یا کیا یہ محض ایک غناؤنے جرم پر آپ کہہ لیں دانشوری کا پردہ ڈالنے کی ایک مایوس کن کوشش ہے؟ بالکل، اور ہماری یہ ساری بحث انہی اقتباسات کے گرد گھومے گی جو ہمارے سامنے ہیں۔ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ راسکولنیکوف کا نظریہ اگرچہ یقینی طور پر گمراہ کن اور ظاہر خطرناک ہے، اسے محض ایک بہانہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے شدید داخلی انتشار، اس کی نفسیاتی جدوجہد اور 19ویں صدی کے روس میں پھیلتے ہوئے کچھ خاص فکری رجحانات، جیسا کہ ان اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے، کی پیداوار ہے۔ جبکہ میں یہ دلیل دوں گا کہ یہ نظریہ بنیادی طور پر تکبر، شدید نفسیاتی کمزوری اور معاشرتی بیگانگی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک خطرناک خود فریبی ہے جو راسکولنیکوف نے اپنے ناقابل بیان جرم کو جواز بخشنے کے لیے گھڑی، اور آپ دیکھیں گے حقیقت کی پہلی ٹھوکر پر ہی یہ نظریہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ راسکولنیکوف کے عمل کو صرف غربت یا آپ کہیں مایوسی کے خاتے میں ڈال دینا اس کردار کی پیچیدگی کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس کا غیر معمولی انسان کا نظریہ، جیسا کہ ہمیں فراہم کردہ اقتباسات میں اس کے لکھے گئے مضمون کے حوالے سے اور پورفیری پترووچ کے ساتھ اس کی ذہنی کشمکش سے پتہ چلتا ہے، ایک باقاعدہ سوچا سمجھا فلسفہ ہے۔ وہ خود کو تاریخ بدلنے والے کرداروں جیسے نپولین کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایسے لوگ پرانے اصول توڑ کر نئے راستے بناتے ہیں، چاہے اس میں خون ریزی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک عظیم تر مقصد کے لیے قانون شکنی اس کا اندرونی حق ہے۔ اقتباسات بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے مضمون میں نیوٹن اور کیپلر جیسی شخصیت کا حوالہ دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ نئے خیالات کے لیے پرانی رکاوٹیں ہٹانا ضروری ہے، چاہے وہ قوانین ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا تذبذب، کبھی خود کو غیر معمولی سمجھنا اور پھر فوراً ہی خود کو ایک جوں کی سطح پر گرا دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ شاید نظریے کی سچائی میں نہیں، بلکہ خود اس پر، راسکولنیکوف پر، اس نظریے کی اطلاق میں ہے۔ اس کے لیے یہ قتل محض ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی تجربہ تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس نظریے کو بالکل مختلف روشنی میں دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک راسکولنیکوف کا یہ سارا فلسفہ، یہ غیر معمولی انسان کا ڈھونگ، محض اس کے شدید تکبر، معاشرے سے اس کی مکمل بیگانگی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہولناک جرم کے لیے ایک عقلی جواز گھڑنے کی ایک بھونڈی اور سچ پوچھیں تو ناکام کوشش ہے۔ یہ خیال کہ کچھ لوگ قانون اور اخلاقیات سے بالاتر ہیں صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ فریب نظر ہے۔ آپ اس کے اپنے عمل کو ہی دیکھ لیں۔ اقتباسات ہمیں بتاتے ہیں کہ قتل کے دوران اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بعد میں وہ شدید بیمار پڑ گیا، اسے وہم ہونے لگے، وہ لوٹی ہوئی رقم کو ٹھیک سے چھپا بھی نہ سکا اور نہ ہی اسے استعمال کر پایا، اور سب سے بڑھ کر بے گناہ لیزاویتا کا غیر ارادی قتل۔ یہ سب کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے غیر معمولی ہونے کے معیار پر قطعی طور پر پورا نہیں اترتا۔ وہ خود سونیا کے سامنے اعتراف کرتا ہے، اور یہ اقتباسات میں کلیدی لمحہ ہے کہ اگر اس نے صرف بھوک مٹانے کے لیے قتل کیا ہوتا تو شاید وہ اب خوش ہوتا۔ کیا یہ خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ نظریہ محض ایک پردہ تھا؟ اصل مسئلہ تو اس کی اپنی ذات، اس کا ٹوٹا ہوا ضمیر اور اس کی نفسیاتی الجھنیں تھیں، یہاں تک کہ سائبیریا پہنچ کر بھی، جیسا کہ اختتامیہ سے اشارہ ملتا ہے، اسے اپنے جرم پر پچھتاوا نہیں بلکہ اپنی ناکامی، اپنی کمزوری اور بے وقوفی پر شرمندگی ہے کہ وہ اپنے نظریے پر قائم نہ رہ سکا۔ آپ اس کے عمل اور نظریے کے درمیان تضاد پر زور دے رہے ہیں، اور یہ تضاد واضح ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تضاد خود اس نظریے کی پیچیدگی اور اس پر عمل کرنے میں انسانی فطرت کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہو؟
کیا عظیم نظریات ہمیشہ آسانی سے عملی جامہ پہن لیتے ہیں؟ راسکولنیکوف کا مضمون، جس کا ذکر پورفیری بھی کرتا ہے، اور پورفیری کے ساتھ اس کی بحثیں، جہاں وہ دلیل دیتا ہے کہ قانون ساز جیسے نیوٹن یا کیپلر کو اگر اپنے نظریات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کچھ جانیں قربان کرنی پڑتی تو وہ شاید کرتے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اس پر گہرائی سے سوچا تھا۔ یہ کوئی وقتی جنون نہیں تھا، یہ اس دور میں پنپتے ہوئے بنیاد پرست خیالات، شاید نہلزم یعنی وہ فلسفہ جو تمام مروجہ اقدار کو بے معنی سمجھ کر رد کرتا ہے کہ گونج بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ اصرار کہ میرا منصوبہ جرم نہیں تھا، اس کی نظریاتی گرفت کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ گرفت کتنی ہی گمراہ کیوں نہ ہو۔ غور کرنا ایک بات ہے اور اس غور و فکر کو اپنے عمل سے سچا ثابت کرنا بالکل دوسری۔ میں آپ کے نقطے کی اہمیت سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس دور کے فکری ماحول کا عکس ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظریہ واقعی اس کی ذات کا حصہ بن پایا تھا؟ میرے خیال میں نہیں۔ اس کا عمل، قتل کے دوران لرزنا، بے ہوش ہو جانا، بعد میں شدید بیماری، وہم، پیسوں کو پتھر کے نیچے چھپا کر پھر ان کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ نظریہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ یہ ایک مصنوعی اوڑا ہوا نظریہ تھا، ایک ذہنی خناس جو آپ کہہ لیں حقیقت کی پہلی ٹھوکر بھی برداشت نہ کر سکا۔ آپ پورفیری کے ساتھ اس کی گفتگو کا حوالہ دیتی ہیں، وہیں تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید وہ بیمار تھا جب اس نے یہ سب کیا۔ اس کا پورفیری کے سامنے یہ کہنا کہ اس کا منصوبہ جرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نفسیاتی طور پر تباہ ہو گیا، کیا یہ خود اس نظریے کی اندرونی کمزوری کو عیاں نہیں کرتا؟ اگر نظریہ اتنا ہی مضبوط تھا تو وہ اس کے نفسیاتی نتائج کو برداشت کیوں نہیں کر پایا؟ جیسا کہ پورفیری خود بھی اندازہ لگاتا ہے، یہ جرم اور بیماری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ شاید یہ نظریہ ہی ایک بیماری کی علامت تھا۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے کہ نظریہ خود ایک بیماری کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ نظریے کی عملی ناکامی اس کی فکری حیثیت کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتی۔ آئیے جواز والے حصے پر بات کرتے ہیں۔ راسکولنیکوف کے لیے بوڑھی ساہوکارہ ایلیونا ایوانونا معاشرے کی جوں تھی۔ اقتباسات میں ہمیں ایک اور جگہ ایک طالب علم اور افسر کی گفتگو کا حوالہ ملتا ہے جو ایک سرائے میں ہو رہی ہوتی ہے، جہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی عورت کو مار دینا شاید برا نہ ہو کہ وہ غریبوں کا خون چوستی ہے اور اس کی دولت سے سینکڑوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ راسکولنیکوف اس خیال کو آپ کہہ لیں انتہا تک لے جاتا ہے۔ اس کے نزدیک اسے مارنا بہت سے لوگوں کی بھلائی کا باعث بن سکتا تھا۔ یہ افادیت پسندی، یعنی وہ نظریہ جس کے مطابق عمل کی اخلاقی حیثیت کا تعین اس کے نتائج سے ہوتا ہے، کہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی اور خطرناک شکل تھی۔ وہ شاید سوچتا تھا کہ ایک بیکار جان لے کر وہ ہزاروں کو غربت سے نکال سکتا ہے، اپنی بہن کو ایک ناپسندیدہ شادی سے بچا سکتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر کے معاشرے کے لیے کچھ بڑا کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسخ شدہ منطق تھی، میں مانتی ہوں، لیکن اس کے ذہن میں یہ ایک نظریاتی جواز تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اس نظریاتی جواز کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھا جائے، جوں قرار دینا اور پھر خود کو یہ حق دینا کہ اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ ایک ناقابل قبول سوچ ہے۔ اور اگر آپ افادیت پسندی کی بگڑی ہوئی شکل کی بات کرتے ہیں تو پھر لیزاویتا ایوانونا کا کیا؟ اس بے گناہ معصوم اور مظلوم عورت کا غیر متوقع قتل آپ کے اس نظریاتی جواز کی دھجیاں نہیں بکھیر دیتا؟ کیا وہ بھی جوں تھی؟ کیا اسے مارنا کسی کی بھلائی میں تھا؟ بالکل نہیں۔ اس کا قتل تو حادثاتی تھا، جو راسکولنیکوف کے منصوبے کی کمزوری اور اس کے نظریے کی کھوکھلی بنیاد کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی انسان کا نظریہ محض ایک بہانہ تھا، اصل محرک شاید کچھ اور تھا۔ اس کی اپنی ذلت آمیز غربت، اس کا زخمی غرور، دنیا پر اپنی برتری ثابت کرنے کی ایک بیمار خواہش۔ یہ نظریہ انسانی زندگی کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اور لیزاویتا کا قتل عملی طور پر اس نظریے کو رد کرتا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گی؟ میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ لیزاویتا کا قتل راسکولنیکوف کے منصوبے اور اس کے نظریے کے لیے ایک تباہ کن موڑ تھا۔ یہ اس کی اعصاب پر سوار ہو گیا اور شاید اس کی نفسیاتی تباہی کی ایک بڑی وجہ بنا۔ یہ واقعی اس کے افادیت پسندانہ جواز کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن یہاں میرا نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ راسکولنیکوف عملی طور پر بری طرح ناکام رہا، وہ نیپولین نہیں بن سکا۔ اس کی یہ نظریاتی جدوجہد، اس کی یہ کوشش اور پھر اپنی کمزوری کا شدید احساس قاری کو فرد، معاشرے،
قانون اور اخلاقیات کے بارے میں انتہائی گہرے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا واقعی کچھ لوگ دوسروں سے بڑھتر ہوتے ہیں؟ کیا عظیم مقاصد کے لیے چھوٹے جرائم جائز ہو سکتے ہیں؟ اس کی ناکامی بذات خود معنی خیز ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایسے خطرناک نظریات پر عمل کرنے کی کوشش خود نظریہ دان کے لیے کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی اندرونی کشمکش، اس کا عذاب اور حتمی ناکامی ان سوالات کو مزید گہرا کر دیتی ہیں، انہیں محض خیالی نہیں رہنے دیتی۔ اس کی کہانی ایک انتباہ ہے کہ نظریات کو انسانی قیمت چکائے بغیر عملی جامہ پہنانا ناممکن ہو سکتا ہے۔ آپ اسے معنی خیز ناکامی کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ کیا یہ ناکامی، یہ شدید نفسیاتی اذیت جس کا تفصیلی ذکر اقتباسات میں ہے، اور بالخاص اس کا قانون کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ، چاہے وہ اسے مکمل پچھتاوے کے ساتھ نہ بھی کرے، کیا یہ سب اس بات کا ناقابل تردید ثبوت نہیں کہ یہ نظریہ حقیقت سے کٹا ہوا، غیر انسانی اور سراسر تباہ کن تھا؟ وہ خود سونیا کے سامنے چیخ کر کہتا ہے، اور یہ الفاظ اہم ہیں، کہ کیا میں نے اس بڑھیا کو مارا؟ میں نے خود کو مارا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان نے اسے ورغلایا اور پھر ثابت کر دیا کہ وہ بھی باقی سب کی طرح ایک جوں ہے۔ یہ تو اس کے اپنے ہی نظریے کی مکمل تردید ہے۔ اس کی اذیت نظریاتی نہیں بلکہ گہری انسانی، نفسیاتی اور روحانی ہے۔ وہ غیر معمولی بننے نکلا تھا، لیکن حقیقت نے اسے آئینے میں دکھا دیا کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ضمیر کے بوجھ، خوف، تنہائی اور ہاں شاید لاشعوری پچھتاوے کا شکار ہے۔ اس کی ناکامی صرف عملی نہیں بلکہ یہ اس کے نظریے کی بھی مکمل شکست ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نظریہ پھر بھی قائم رہا؟ میں آپ کی دلیل کی قوت کو تسلیم کرتی ہوں، خاص طور پر جب آپ اس کے اپنے الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن میں اسے مکمل نظریاتی شکست کے طور پر نہیں دیکھتی۔ ذرا غور کریں، راسکولنیکوف اندرونی حق اور ضمیر کی بات کرتا ہے جو سماجی قوانین سے بالاتر ہے۔ جب وہ سزا قبول کرتا ہے تو اقتباسات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اسے اپنی ذاتی تباہی سمجھتا ہے، یعنی وہ غیر معمولی ہونے کے امتحان میں ناکام ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی اخلاقی طور پر غلط کام کیا۔ سائبیریا میں بھی اس کا پچھتاوا اپنی کمزوری، اپنی بے وقوفی پر ہے، نہ کہ خود جرم کی نوعیت پر۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کے بنیادی مقدمے پر کہ کچھ لوگ قانون سے بالاتر ہو سکتے ہیں، کم از کم اپنے ذہن میں اب بھی قائم ہے۔ اس کی نظر میں مسئلہ نظریے میں نہیں تھا، مسئلہ اس کی اپنی ذات میں تھا کہ وہ اس نظریے کو نبھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایک خطرناک سوچ ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ اس کے کردار کی پیچیدگی کا حصہ ہے۔ اس کا مسلسل خوف، اس کی بیماری، خواب اور سب سے بڑھ کر سونیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی شدت، ناقابل برداشت ضرورت، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ انسانی ضمیر کو کسی بھی نظریے، کسی بھی فلسفے سے مکمل طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ وہ چاہے سزا کو ظاہری طور پر بے معنی سمجھے، لیکن اس کا اعتراف اور اس کے بعد کی اذیت، جیسے وہ سونیا کے قدموں میں گرتا ہے، یہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اندرونی طور پر وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک ہولناک غلطی کی ہے۔ قانون کی سزا، جسے وہ بظاہر حقارت سے دیکھتا ہے، اس کے عمل کا ناگزیر اور منطقی نتیجہ ہے۔ یاد کریں پورفیری کا نفسیاتی تجزیہ، وہ کیسے اسے بتاتا ہے کہ مجرم فطرت کے قانون کے تحت خود بخود جال میں آ جاتا ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ راسکولنیکوف کا اندرونی حق اس کے اپنے ہی ضمیر کے ناقابل برداشت بوجھ تلے کچل گیا۔ نظریہ نہیں، انسانی فطرت غالب آئی۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک راسکولنیکوف کا غیر معمولی انسان کا نظریہ اگرچہ انتہائی خطرناک، اخلاقی طور پر قابل مذمت اور عملی طور پر ناکام ثابت ہوا، اسے محض ایک مجرم کی چال بازی یا بہانہ کہہ کر رد کرنا سطحی بات ہوگی۔ یہ ایک گہری داخلی نفسیاتی اور فکری کشمکش کا نتیجہ ہے جو 19ویں صدی کے روسی سماج کے انتشار اور انسانی ذہن کی تاریک گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں عظیم مگر خطرناک نظریات اور ان پر عمل کرنے کی کوشش میں انسانی کمزوریوں کے تصادم پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں حتمی تجزیے میں یہ نظریہ ایک تباہ کن اور خطرناک خود فریبی ثابت ہوتا ہے۔ راسکولنیکوف کی شدید ذہنی اور جسمانی اذیت، اس کی ناکامی اور جرم کے بعد اس کی قابل رحم حالت یہ واضح کرتی ہے کہ انسانیت کے بنیادی اصولوں، زندگی کی حرمت،
ہمدردی، ضمیر کی آواز کو پامال کرنے کا کوئی بھی جواز، چاہے اسے کتنے ہی بلند و بانگ فلسفیانہ دلائل سے کیوں نہ سجایا جائے، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی کہانی ایک سخت تنبیہ ہے کہ تکبر و خود ساختہ نظریات انسان کو کس طرح اخلاقی اور نفسیاتی تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ دوستویسکی کا یہ شاہکار جرم و سزا ہمیں ان پیچیدہ سوالات کے کوئی آسان یا سیدھے سادھے جوابات فراہم نہیں کرتا۔ راسکولنیکوف کی کہانی ہمیں نظریہ اور عمل، جرم اور ضمیر، انفرادی ارادے کی آزادی اور معاشرتی دباؤ کے درمیان پائے جانے والے پیچیدہ اور اکثر تکلیف دہ تعلق پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور ان اقتباسات اور اس کردار میں بلا شبہ ابھی بہت کچھ ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف قارئین مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ شاید یہی ایک عظیم ادبی کام کی نشانی ہے۔